الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے مطالبہ اس بات کا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی احسن طریقے سے عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان میں نیکی کا شوق ہو، جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہوں، اللہ رب العزت نے سورہ الحدید کے اندر پہلے دنیا کی زندگی کا کچھ تذکرہ کیا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی ہے اور زینت آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ رب العزت کی مغفرت کے حصول
اور اللہ رب العزت کی جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ لگاؤ۔ وہ جنت ارضھا کارض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، ایمان کی دولت اللہ کا انعام ہے، جسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں یہ فضل عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر کئی اور مقامات پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور ایک جگہ پر فرمایا فَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی نعمتوں کا تعارف کروایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ اس چیز کے اندر تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے، یہ ہے مقابلے کا میدان۔ تو ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے بندے کے لیے مقابلے کا میدان، دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرنا، زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ نیکی کے کاموں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے معاملات، فرمایا اس میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَصْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں یہ احساس رہے گا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بڑی نعمتیں کی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو گے، ان کی ناشکری بھی نہیں کرو گے، اور دنیا کے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ بھی نہیں کرو گے۔ دنیا کے معاملات میں، دنیا کی نعمتوں میں ہر بندے کو اس بات کا حکم ہے کہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، لیکن آخرت کی فکر ہو، آخرت کی بات ہو، نیکی کا میدان ہو، اس میں ہمارا دین ہمیں شوق کرنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، مقابلہ کرنے اور خیر کے، بلائی کے کاموں کے اوپر حریص ہونے کا حکم دیتا ہے کہ ایمان والے بندے کو خیر کے کام پر، بلائی کے کام پر حریص ہونا چاہیے۔ اسے ہر وقت اس بات کی ٹو میں رہنا چاہیے کہ کس کام کے کرنے کے ساتھ میں اللہ کا قریب ہو جاؤں گا، جنت میرے لیے آسان ہو جائے گی، جہنم سے میں بچ جاؤں گا۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں بہت ساری جگہوں پر ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اچھائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، ان کا تذکرہ کیا، ان کی فضیلت کو جتلایا۔ اللہ احکم الحاکمین نے ایمان لانے والوں کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے، پہلے پہل انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، آپ کی دعوت کو سنا اور قبول کر لیا۔ کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ صحابی ہونے کا شرف سب کو حاصل ہو گیا، جنہوں نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان کو قبول کیا، ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، ایمان کے اوپر ان کی موت آئی، سب کے سب صحابہ ہیں، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت کا اچھائی کا وعدہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو پہلے پہل مسلمان ہوئے تھے، جو ایمان لانے میں جن لوگوں نے سبقت کی تھی، وہ لوگ اور بعد میں ایمان لانے والے دوسروں کو دیکھ کر اسلام کی راہوں کے کھلنے کے بعد
اسلام کے عروج کے بعد، مکہ کے فتح ہونے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے تھے، مکہ فتح ہونے سے پہلے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے رہے تھے، جہاد کرتے رہے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، وہ لوگ اور بعد میں ایمان لانے والے، بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، بعد میں اللہ کی راہ میں گردنیں کٹوانے والے، قتال کرنے والے، جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، ان کا درجہ بعد والوں سے زیادہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ اللہ رب العزت کا اچھائی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، سب صحابی ہیں، لیکن جو مقام اور مرتبہ سبقت کرنے والوں کا ہے، پہل کرنے والوں کا ہے، آگے بڑھنے والوں کا ہے، وہ مقام اور مرتبہ ان صحابہ کا نہیں ہے جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں۔ ایک دفعہ خالد رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی بات ہو گئی، معاملہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعو لی اصحابی، میرے شروع میں ایمان لانے والے ساتھیوں کو چھوڑ دو، انہیں پریشان نہیں کیا کرو، انہیں کوئی ایسی بات نہ کرو جن کے ساتھ ان کا دل دکھتا ہو۔ اور قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، بعد میں ایمان لانے والوں میں سے تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، میرے شروع میں ایمان لانے والوں کے ایک مد آدھا کلو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ شروع میں ایمان لانے والے، سبقت کرنے والے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، فرمایا کہ ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ ایک صحابی رسول بدر کے میدان میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی رسول نے اس بات کو سنا تو کہنے لگے واہ 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 بھائی واہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واہ واہ بھائی، کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ کہا آپ کی اس بات کو سن کے کہ اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر ہے۔ اپنے توشے میں سے کچھ کھجوریں نکالیں اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ آگے سامنے جنت ہے، جنت کی طرف آگے بڑھو، مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اگر اس وقت جو بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، مارا گیا، شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، اور وہ والی جنت عطا کرے گا جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر ہے۔ کھجوریں نکالیں، کھانی شروع کی، پھر دل میں خیال آیا کہ اگر اس طرح کھجوریں کھاتے رہے وہ جنت سے تو لیٹ ہو جاؤں گا۔ فوراً وہ باقی کھجوریں پھینک دی اور جا کر لڑنا شروع کر دیا، لڑائی کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ یہ مسابقہ ہے، سبقت ہے، خیر کے کام پر حریص ہونا ہے۔ صحابہ کی زندگی اس سے بڑی بڑی ہے، جو بھی خیر کا کام انہیں پتہ چلتا، ان کی کوشش ہوتی، تگودو ہوتی کہ ہم نے خیر کے کام میں آگے بڑھنا ہے، سبقت کرنی، اس کے اوپر حریص ہونا ہے۔ کوئی سوال کر رہا ہے اللہ کے رسول ایسا کام بتائیں جس کے کرنے کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین مجھے جنت دے دے، جہنم سے بچا لے۔ کوئی پوچھ رہا اللہ کے رسول ایسا کام بتائیں جس کے ساتھ مجھے اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے۔ کوئی سوال کر رہا اللہ کے رسول مجھے ایسا کام بتائیں جس کے کرنے کے ساتھ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت مل جائے۔
کوئی سوال کر رہا ہے اللہ کے رسول ہم غریب ٹھہرے، اللہ رب العزت صدقے کا حکم دیتے ہیں، ہمارے بھائی ان کے پاس مال موجود ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جہاد پہ ہم بھی جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں، دیگر کئی نیکی کے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں، وہ مال خرچ کر کے نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ لالچ ہے، حرص ہے نیکی میں آگے بڑھنے کا۔ فرمایا تم اس طرح کیا کرو، فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا۔ دوسرے لوگ، امیر لوگ جو صدقہ خیرات کرنے والے تھے، انہیں بھی اس فضیلت کا پتہ چل گیا، انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ غربا پھر پیارے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ ہمارے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، اب کیا کریں؟ وہ یہ کام کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، اب ہم ان سے آگے کیسے بڑھیں؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہتا دے دیتا ہے۔ بات کرنے سے مقصود کیا ہے کہ صحابہ کا حرص، لالچ، آگے بڑھنا، سبقت کرنا، دوسرے سے آگے چلا جاؤں نیکی کے کام۔ ابو درداء صحابی رسول ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دے دے۔ اللہ نے قرض مانگا ہے، میرا ایک باغ ہے اس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ میں نے 600 کھجوروں والا باغ اللہ کی راہ میں قرض دے دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد اپنے باغ کی طرف آتے ہیں، ام دہداء ان کی بیوی ہے، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باغ کے باہر کھڑے ہو کر ام دہداء کو آواز دیتے ہیں یا ام دہداء اخرجی من الحیط فقد اکرستہ، ام دہداء اس باغ سے باہر آ جا، یہ باغ میں نے اللہ رب العزت کو قرض دے دیا ہے، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مسابقہ، آگے بڑھنے کی حرص۔ باغ میں بھی نہیں گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے ام دہداء اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھی، بچوں نے کوئی کھجوریں تھیلیوں کے اندر ڈالی ہوئی تھی، ام دہداء نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، سارا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، کہنے لگی تو نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، اللہ کی راہ میں اتنا پیاری چیز دے دی، بڑا اچھا سودا کیا ہے۔ اپنے بچوں کی تھیلیوں سے وہ کھجوریں نکلوا دیں اور ان کو لے کر باہر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر کچھ غریب لوگ آئے، ان کی حالت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پریشان ہو گئے، آپ نے کوئی ان کے متعلق بات کرنا شروع کی، کوئی صدقہ خیرات کے متعلق۔ اتنے میں ایک صحابی رسول فوراً اٹھا، گھر گیا، گھر سے کچھ چیز خرچ کرنے کی لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ان کے لیے پیش کر دی۔ قربان جائیں، سبقت کرنا، آگے بڑھنا، حریص ہونا، پہلے میں نیکی کر لوں، میں آگے بڑھ جاؤں، میں زیادہ کر لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کو دیکھا، فرمایا من دلہ، بلکہ اس کو دیکھ کر دیگر لوگ اٹھے، جب دیکھا یہ بندہ گیا ہے گھر سے کوئی صدقہ خیرات کرنے کے لیے چیز لے کر آ گیا ہے، اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی اٹھے، جلدی گھر میں گئے، جو ان کے لیے میسر تھا وہ لے کر آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا صدقہ خیرات اپنی جگہ پر، تمہاری نیکی اپنی جگہ پر، لیکن جس نے پہل کی ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے پہل کی ہے اس کے بعد جتنے لوگوں نے یہ خیر کا کام کیا، صدقہ خیرات کیا ہے،
ان کو بھی اجر ملے گا، لیکن جس نے پہل کی ہے، جس نے دروازہ کھولا ہے، جس نے آگے بڑھا ہے، سب کو اس کو سب کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ پہل ہے، آگے بڑھنا، نیکی کا شوق، آگے بڑھنے کی رغبت۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کے، اپنی امت کا وہ لمبی حدیث ہے، بیان کیا کہ قیامت والے دن مختلف جو امتیں آئیں گی، میرے اوپر ان امتوں کو پیش کیا گیا، تو میں نے اپنی بہت بڑی امت کو دیکھا۔ مجھے جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ لمبی حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام ان 70,000 کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنے لگے، بحث کرنے لگے کہ وہ 70,000 کون ہوں گے۔ کسی نے کہا پہلے پہل ایمان لانے والے، کسی نے کہا پہلے ہجرت کرنے والے، کسی نے کہا جو ایمان والوں کی اولادیں ہیں وہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، لوگوں نے سوال کیا، آپ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنے والے ہیں، بدشگونی لینے والے نہیں ہیں، اچھا شگون لینے والے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں، جھاڑ پھونک کروانے والے نہیں ہیں۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، یہ بات سنی فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کتنی فضیلت والی بات ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کچھ ایسے بندوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے گا، ان سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ ان کے دل میں بات آئی، فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیں کہ مجھے بھی ان خوش نصیب لوگوں میں کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، ہاں تو انہی میں سے ہے۔ ایک اور بندے کے دل میں بھی بات آئی، اس نے کہا میں بھی کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اسے بشارت دے دی کہ تو ان 70,000 خوش نصیبوں میں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی کر دیں۔ فرمایا اب وقت گزر گیا، سبقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ نے پہل کر دی، اس نے سبقت کر لی، اس نے پہل کی۔ اللہ اکبر، پہل کرنا، آگے بڑھنا عزیز بھائیو، یہ ایک مومن کے دل میں شوق ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کا، پہل کرنے کا، نیکی میں سبقت کرنا، حریص ہونا، لالچی ہونا کہ کہاں سے مجھے نیکی ملے گی، کون سا کام ایسے کرنے سے جس کو میں تھوڑا سا کر لوں زیادہ ثواب مل جائے۔ اللہ اکبر، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ عام روٹین کے اندر بھی ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اس کا شوق اس قسم کا ہونا چاہیے، دوسروں سے آگے بڑھنے کا، پہل کرنے کا، حریص ہونے کا، لالچی ہونے کا۔ کون سا کام ایسا ہے کہ اس کو کروں میرا کام بن جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، اللہ خوش ہو جائے۔ یہ حرص، لالچ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، بالخصوص رمضان کے اندر جب بندے کا نفس نیکی کی طرف قدرتی طور پر میلان کر رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر، اس مہینے میں یہ وصف رکھا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر بندے کا، ہر ایمان والے کا دل نیکی کی طرف عام روٹین کی نسبت زیادہ شوق رکھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن بندہ عام روٹین میں بھی پڑھتا ہے، رمضان کے اندر قرآن کا ایک اپنا ہی معاملہ ہے، قرآن کا رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کا، اس کے فہم کا، تدبر کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ کوشش کر کے قرآن کو وقت دیں، اس کی تلاوت بھی کریں، کچھ اس کا حفظ بھی کریں، اس کے مفہوم کے اوپر بھی غور کریں، قرآن کہتا کیا ہے، مطالبہ کیا کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا، جبریل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، قرآن کا دور کرتے، قرآن سنتے، آپ کو سناتے، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کا جب آخری سال تھا، آخری رمضان تھا، اس وقت اس مہینے میں تو جبریل امین نے آپ کو 2 دفعہ دور کروایا، بلکہ اس رمضان کو اللہ رب العزت نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
قرآن کا رمضان کا ایک گہرا تعلق بیان کیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. اس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک بابرکت رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا. یہ رات رکھ دی جس کی عبادت 80 سال سے زائد کی عبادت سے افضل قرار دے دیا. اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت کو افضل قرار دیا. اور اس افضلیت کی وجہ کیا بیان کی کہ اس رات کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا تھا. اسی طرح دعا کا رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. عام روٹین میں بھی مسلمان کو دعا مانگنی چاہیے، لیکن رمضان کے اندر روزے کی حالت میں، سحری میں، افطاری میں فَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان کا وصف بیان کیا ہے کہ اہل ایمان سحریوں کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. عام روٹین میں بھی رمضان کا مہینہ ہے، ہر بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے، اس کو غنیمت جانے. سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکامات بیان کیے، درمیان میں روک کر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. درمیان میں دعا کا تذکرہ کر دیا. آگے بھی رمضان کے احکامات ہے، پیچھے بھی رمضان کے احکامات ہے. درمیان میں فرمایا تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کو، دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. درمیان میں دعا کا تذکرہ کر دیا. صدقہ خیرات عام روٹین میں بھی کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کانا اجود الناس، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، بڑی سخاوت کرنے والے تھے. لیکن وہ اجود ما یکون فی رمضان، رمضان کا مہینہ آتا تو آپ باقی عام دنوں کی نسبت زیادہ سخاوت کرتے تھے. اس میں آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. رمضان کے اندر زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اللہ اکبر. عزیز بھائیو اور بزرگوں، ہر خیر کے کام میں ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش. دیکھیں ایک مسلمان کا اس کی مسجد کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندوں کو اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب کرے گا. ایک بندہ کون سا ہوگا؟ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، صرف خالی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. جن 7 بندوں کو قیامت والے دن جب کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کا، اس کے عرش کا سایہ ہے، 7 بندوں کو سایہ نصیب کرے گا. ایک بندہ وہ ہوگا جس کا مسجد کے ساتھ سرسری سا تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق اس قسم کا ہے کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے. ہر وقت مسجد کا خیال، مسجد سے محبت، مسجد کی طرف دھیان. نماز پڑھنے جانا ہے، نماز پڑھ کے آ گیا پھر جانا ہے، اس طرف دھیان. مسجد کے معاملات، اس کی صفائی ستھرائی، محبت، بیٹھنا، وقت گزارنا، وہاں تلاوت کرنا. اللہ اکبر. نماز عام روٹین میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں چونکہ نفس نیکی کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے، زیادہ کوشش کریں وقت پر جانے کی. اس وقت کو غنیمت سمجھیں، بڑا قیمتی وقت ہے. بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ ابھی اپنے گھر سے نکلا ہے، وضو کر کے نکلا ہے، مسجد میں نہیں پہنچا، جتنے قدم اٹھائے گا ایک قدم کے بدلے میں اللہ نیکی بڑھاتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. فرمایا آرام سکون سے جایا کرو، مسجد کی طرف جاتے ہو آرام سے جاؤ، سکون سے جاؤ. فلا یشبکن بین اصابعہ، کھیل کود کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، اٹکیلیاں کرتے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس طرح مسجد کی طرف نہیں جاؤ. بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نماز میں شمار کرتا ہے، اس کو نماز کا ثواب دیتا ہے. مسجد میں جائے، پہلے جائے، بیٹھے 2 رکعتیں پڑھے، 4 رکعتیں پڑھے، اللہ سے دعا کرے. بین الاذانین لا يرد الدعاء بین الاذانین، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. 2 اذانوں کے درمیان بڑا قیمتی وقت ہے. اس دوران بندہ جو بھی اللہ سے مانگے اللہ رد نہیں کرتا ہے، دے دیتا ہے. نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ کے بھاگا نہ کریں، تھوڑا سا وقت مسجد میں گزاریں. رمضان کے اندر قدرتی طور پر ملان رکھتا ہے نفس، فائدہ اٹھائیں، فرشتوں کی دعا حاصل کریں. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ،
تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، آپ کے ذکر و اذکار بھی مکمل ہو جائیں گے. جتنی دیر تک اپنی نماز والی جگہ پر رہیں گے اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے. فائدہ اٹھائیں اس سے. رمضان المبارک کے اندر عام روٹین میں بھی کوشش کریں، ذکر واعظ کی کوئی مجلس ہے اس میں حاضر ہوں، بیٹھیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ذکر اللہ رب العزت نے نصیحت، اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ہمارا مزاج اکثر و بیشتر بات سننے کا کام ہوتا ہے. عزیز بھائی اور بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں نصیحت کرو، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. نصیحت کو سنیں گے یقیناً فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی خیر کی بات پلے پڑ جائے گی، کوئی علم میں اضافہ ہو جائے گا، کچھ اور نہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. کسی بات کا پہلے سے پتہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا. قرآن 1400 سال پہلے اللہ نے نازل کیا تھا، آج بھی وہی تاثیر رکھتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھی. اس کو سنو گے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا وصف یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اللہ کا ذکر، اللہ کی بات کی جاتی ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں. اللہ کی قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس بات پر حریص ہونا چاہیے. احذروا الذکر ودنوا من الامام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کی مجلس میں آیا کرو، امام کے قریب ہو کے بیٹھا کرو، آگے بڑھو، رغبت رکھو، شوق رکھو، حرص نیکی کے اوپر ہونا چاہیے. وما یزال الرجل، فرمایا آدمی پیچھے پیچھے رہتا ہے، سست رہتا ہے، نیکی کے کاموں سے دور رہتا ہے، سبقت نہیں کرتا، شوق نہیں رکھتا. کل قیامت کا دن ہوگا، جیسا بندہ دنیا میں کرے گا اللہ ویسے ہی وہاں پر اس کے ساتھ کرے گا. جس طرح دنیا میں السابقون السابقون، اللہ کہتے ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں ان کا تو کیا کہنا ہے، اولئک المقربون. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں باقی لوگوں کی نسبت اپنے زیادہ قریب رکھے گا. دنیا میں سبقت کرنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے، خیر کے کام کا شوق تھا، نیکی کے کام میں رغبت کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، خیر کی بات آگے بڑھ کر سنتے تھے، نیکی کا شوق تھا. السابقون السابقون اولئک المقربون. احذروا الذکر، ذکر کی مجلس میں آؤ، خیر کی مجلس میں آؤ. بلکہ ایسی مجلس تلاش کرنی چاہیے، پتہ رکھنا چاہیے کہاں کوئی خیر کی بات ہوتی ہے، کوئی نصیحت کی بات ہوتی ہے، میں جاؤں. ہمارا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر عام طور پر اکثر بیشتر مساجد میں اس طرح ہوتا ہے، کوئی نصیحت کرنے کے لیے 5-7 منٹ کی نصیحت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو آدھے نمازی فوراً اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کریں گے. بہت زیادہ کوئی مصروفیت بھی اکثر و بیشتر نہیں ہوتی، اللہ قلیل ایسا ہوتا ہے، شوق نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، یا ذہن میں بات ہوتی ہے یہ باتیں سنی ہوئی ہے. بھائی بات سنی ہے، آپ کے علم میں ہے، سنیں گے پھر بھی فائدہ ہو جائے گا. شوق رکھیں، بلکہ ایسی مجالس تلاش کریں، کوشش کریں کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی ذکر کی بات، کوئی نصیحت کی بات ہوتی ہے، خیر کی بات ہوتی ہے، اس کو تلاش کر کے جائیں. اللہ کے فرشتے ایسی مجلس سے تلاش کرتے ہیں، قربان جائیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے. اللہ رب العزت نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ احکم الحاکمین نے کچھ فرشتوں کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ انہوں نے واعظ و نصیحت کی، ذکر کی، خیر کی مجالس کو تلاش کرنا ہے. ان کا کام ہی یہ ہے، زمین میں چکر لگاتے ہیں، جہاں کوئی ذکر کی، خیر کی مجلس ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، وہ فرشتے اس مجلس کو تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، وہاں پہنچتے ہیں. قربان دے، یہ فرشتوں کا وصف. اس کو ڈانپ لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ کے پاس جا کے رپورٹیں دیتے ہیں، اللہ تیرے فلاں بندے فلاں جگہ پر بیٹھے تھے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، تیری بڑائی، تیرے دین کی باتیں کر رہے تھے، تجھ سے سوال کر رہے تھے. ان کا ایک مقصد تھا، ایک خاص مقصد کے لیے جڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کیا مقصد تھا؟ اللہ پوچھتے ہیں. اللہ تیری جنت چاہتے ہیں، بس یہ مقصد تھا ان کا، تو راضی ہو جائے جنت دے دے، معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں جنت کو دیکھا؟ کہ نہیں جنت کو دیکھا تو نہیں. بولا دیکھ لیں تو پھر، کہا دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر رغبت کرے. کب ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے، پناہ کس بات سے مانگتے ہیں، خدشہ کیا ہے انہیں؟ کیا تیری جہنم سے بڑا ڈرتے ہیں، تیرے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے انہیں؟
میرا عذاب میری جہنم دیکھی؟ اللہ دیکھی تو نہیں. بولا دیکھ لے تو پھر کیا دیکھ لے تو اس سے بڑھ کر تجھ سے اس کے بارے میں پناہ مانگے. قربان جائیں. اللہ کہتے ہیں فرشتوں جب ان کا طمع، ان کا مقصد، ان کا لالچ، ان کا حرص اس بات پر ہے کہ وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو گواہ ہو جاؤ جب وہ مانگ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں وہ چیز دے دی. اور جس بات سے وہ پناہ مانگتے ہیں، جس سے ڈرتے ہیں، میں نے انہیں اس چیز سے بچا لیا. اللہ اکبر. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ان میں سے تھا، عبد خطاء، حدیث کے لفظ ہیں، اللہ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو بڑا ہی گناہ گار تھا. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں میں سے ایک بندہ بڑا گناہ گار تھا. وَإِنَّمَا مَرَّ، اور وہ اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کی غرض سے بھی نہیں آیا تھا، وہ تو گزر رہا تھا، ویسے بیٹھ گیا تھا. اللہ اکبر. کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم السعداء، یہ ایسے خوش بخت لوگ ہیں، لا یشکا جلیسہم، جو ان کے ساتھ آ کر بھی بیٹھ جائے اگرچہ وہ ان جیسا نہ بھی ہو، ان کے ساتھ آ کر بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. عزیز بھائی اور بزرگوں، ایک مسلمان کو خیر کے کام پر حریص ہونا چاہیے، لالچی ہونا چاہیے، شوق رکھنا چاہیے. ایسی جگہ، ایسے مواقع، ایسی مجلسیں اسے تلاش کرنی چاہیے اور ایسے کام ڈھونڈنے چاہیے جن کے کرنے کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ معاف کر دے. اور وہ خیر کے کاموں میں اس کا ذہن یہ ہو کہ میں نے دوسرے سے زیادہ کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دے دی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا کہ آج میرے پاس کافی مال ہے، آج موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا. مطلب کیا ہے کہ ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ عمر کی کوشش ہے کہ نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، ابو بکر کی کوشش ہے عمر سے آگے بڑھ جاؤں. صحابہ کی کوشش نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تھی. کہنے لگے آج موقع ہے، اللہ نے مال وافر دیا ہوا ہے، آج موقع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ابو بکر سے اس کام میں آگے بڑھ سکتا ہوں. گئے، اللہ نے بہت مال دیا تھا، اس وقت مال موجود تھا، آدھا مال اکٹھا کر کے پیارے نبی کی مجلس میں پیش کر دیا. ابو بکر کا انتظار کرنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ ان کے گھر میں موجود تھا سارا لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ گئے. قربان جائیں. عمر کہنے لگے میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بات کرنے سے مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے زیادہ کرنا ہے، میں حریص بنوں، لالچی ہوں. تو ہمیں بھی عزیز بھائیوں اور بزرگوں، بالخصوص یہ رمضان کا مہینہ، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہر نیکی کا کام جو عام دنوں میں بھی نیکی کا ہے، اس رمضان کے مہینے میں زیادہ شوق سے کریں، دوسرے سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. اور ہر وہ کام جو شر کا ہے، گناہ کا ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام ہے، عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن ان دنوں میں بطور خاص اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا منشا ہم سے یہ ہے، اللہ کا مطلوب یہ ہے. لعلکم تتقون کا مفہوم یہ ہے کہ تم عادت تمہاری، روٹین تمہاری بہتر ہو جائے، نیکی کرنے والے، نیکی کا شوق کرنے والے، نیکی میں آگے بڑھنے والے بن جاؤ، گناہوں سے دور بھاگنے والے بن جاؤ. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه